بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برسیسہ ایک ولی یا راہب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 60 برس تک اس نے عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی، لیکن شیطان کے بہکانے پر ایک عورت کو قتل کر دیا، اور جب اسے گرفتار کر کے قتل کیا جانے لگا تو شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا، لیکن جب شیطان نے اپنے آپ کو سجدہ کرا کہ اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ خداوندی بنا دیا، تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے خائف ہوں جو دو جہان کا پروردگار ہے۔ ناظرین، برسیسہ کا نام قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیات 16 کی تفسیر میں آتا ہے۔ اس آیات کے ضمن میں ابن کثیر کی تفسیر سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 60 سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے۔ شیطان نے اسے ورگلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں۔ ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اسی عابد سے ہو سکتا ہے، یا اس عورت کو اس عابد کے پاس لائے۔ اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا شروع کیا اور یہ عورت یہیں رہنے لگی۔ ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی یہ صورت بتائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورنہ راز کھل جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ ادھر اس نے جا کر عورت کے بھائیوں کو شک دلوایا، وہ دوڑے آئے۔ شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ آ رہے ہیں، اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی۔ اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں بچ سکتی ہیں۔ شیطان نے کہا کہ مجھے سجدہ کر۔ عابد نے اسے سجدہ کر لیا۔ یہ کہنے لگا تف ہے تجھ پر کم بخت، میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کے خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا اور اس سے زنا کر بیٹھا، اسے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں ڈالا کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے، تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ بوچھ کچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دبا دیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں۔ دوسرے نے کہا کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا۔ اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبا آیا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو اس خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میرے کرتوت ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا جو تو کہے کروں گا۔ کہا مجھے سجدہ کر لے، اس نے یہ بھی کر دیا۔ بس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسہ تھا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، طاؤس، مقاتل بن حیان وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کمی پیشی کے ساتھ مروی ہے۔